اتر گئے ہیں تو میں آپ کو تمام لوگوں کا پیشوا امام بنانے والا ہوں۔ آپ سوچیں کہ پیشوا یا امام جو ہے وہ چیز، یعنی کسی بھی ادارے کا اگر آج مجھے کوئی کہا جائے کہ آپ کو اس ادارے کا ہم سربراہ بنا رہے ہیں، تو آپ سوچیں میرا یا میری فیملی کا خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ آپ کی کسی بچے کو کہا جائے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سی او بننے والا ہے، کسی بھی فرم کا کوئی ڈائریکٹر بننے والا ہے، آپ کو اطلاع ملے تو ہم مطلب خوشی سے فخر سے ہمارا سر بلند ہو جائے گا، نہ صرف ہماری اپنی اولاد کا، ایون ہماری فیملی میں سے بھی کسی کا ہو۔ تو یہ چیز کہ وہ پوری امت کا امام کا پیشہ بنانے والے تھے، آخر کس بنا پر؟ ہم تو کچھ پڑھیں گے یا ہم کچھ لکھیں گے، ہم کچھ ڈگری لیں گے تو بھی ہمیں کوئی رتبہ ملے گا، لیکن وہ ایسا کیا کام کرتے تھے کہ جس کی بنا پر انہیں پوری دنیا کا امام بنا دیا گیا۔ تو اس کے نتیجے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف وہ کیا کرتے تھے، قربت اختیار کرتے تھے، اللہ کے قریب ہوتے تھے، جو بھی آزمائش آتی تھی وہ ان کو اللہ کے قریب کر دیتی تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم پر جو بھی آزمائشیں آتی ہیں یا عبادات معاملات، دیکھیں عبادات اور معاملات کے تھرو ہی آزمائشیں آتی ہیں، آزمائش کوئی الگ سے نہیں آتی ہے۔ ہمارے پاس جو بھی آزمائش آتی ہے کیا ہم اس کے نتیجے میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں؟ اگر تو ہم دیکھیے اب ہم ضرور اپنی زندگی پہ غور کریں گے، میں نے بھی کیا اور آپ بھی کریے گا، کہ جن آزمائشوں میں ہم نے صبر استقامت جتنی دکھائی اتنا اللہ نے ہمیں اس کا انعام دیا، اللہ نے ہمیں کبھی محروم نہیں رکھا۔ اور جتنا کم ہم نے صبر کیا کم اس کا رزلٹ آیا، جتنا زیادہ کیا جس معاملے میں اس کا اتنا زیادہ رزلٹ آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے ذریعے کیا کیا، یہ کتنی بڑی قربانی تھی کہ ایک اولاد کو اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر قتل کر دینا، لیکن ان کو کس چیز نے آسان بنا دیا؟ کیونکہ وہ اللہ کو جانتے تھے اور اللہ کو پہچانتے تھے۔ انہیں یہ پتا تھا کہ اس زندگی بھی اس بچے کی اللہ نے ہی دی ہے اور یہ مرنے کے بعد بھی اللہ ہی کے پاس جائے گا، اور اللہ سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں ہے۔ یقیناً میرا اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ جب مجھ سے اس بچے کی قربانی مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے یقیناً اس کے نتیجے میں میرے لیے کوئی اعلیٰ و عرفہ مقام رکھا ہوا ہے، کوئی اعلیٰ و عرفہ مرتبہ رکھا ہوا ہے۔ تو وہ یقین اس جو ہے نا انسان کو کیا کرتا ہے کہ اپنے بچے کے اوپر چھری پھیرنے پر بھی آمادہ کر دیتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اگر ہم عبادات اور معاملات کے ذریعے اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اللہ کے لیے ہم قربانی دیں گے، تو آپ سوچئے کہ کیا ہمارے لیے آسان نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کہ ہم سارے ان معاملات میں جو ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں وہ آسان کر دیں ہمارے لیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ وہ اللہ ہمیں آزمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ان کی استطاعت سے زیادہ بار نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مشکلیں آزمائشیں جو بھی آئیں گی وہ یقیناً ایسی ہوں گی کہ جن پر ہم پورا اتر سکتے ہوں گے 100%۔ ہاں اگر ہم نہیں اترتے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں اور ہمارے معاملات میں ہماری اس میں ایفرٹ میں کمی ہے، اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اس کے اندر۔ تو جب ہم کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ایسا ٹرینڈ بن چکا ہے، ایک ایسا دور آیا تھا کہ جب معاملات اور عبادات پر روحانیت کو بہت زیادہ توجہ دی جا رہی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک دور آیا کہ جب عبادات کو بہت زیادہ توجہ دی گئی اور معاملات کو بس پوچھ ڈال دیا گیا اور عبادات کو بہت زیادہ۔ لیکن الحمدللہ آج کا دور ایسا دور ہے کہ میڈیا کا دور ہے، اور ہر تمام لوگوں تک تمام چیزیں بڑی آسانی سے مہیا بھی ہیں اور پہنچ بھی رہی ہیں۔ تو یقیناً لوگوں نے جو اس طرح کے لوگ تھے کہ جو سوچو اور فکر کرنے والے لوگ تھے اور غور و فکر کرنے والے لوگ تھے، ان کو یہ محسوس ہوا کہ عبادات جو ہیں وہ بہت زیادہ حاوی ہو گئی ہیں معاملات کے اوپر، جبکہ عبادات بنی کس لیے ہیں؟ معاملات کے لیے بنی ہیں۔ تو معاملات کو لوگوں نے پیچھے پس پوچھ ڈال دیا، بس انہیں یہ لگا کہ اگر ہم نے نمازوں میں زیادتی اختیار کر لی اور ہم نے روزے زیادہ رکھنے شروع کر دیے اور ہم نے مطلب تو ہم ثواب پہ ثواب حاصل کرتے چلے جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم و عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو بتایا ہے کہ یہ تمام عبادات کی جو اہمیت ہے وہ اس صورت میں ہی ہے کہ جب آپ اس کو معاملات میں یوز کریں۔ آپ دیکھیے کہ حج کا سیزن آتی، ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس اب ہمیں جو ہے وہ قربانی کرنی ہے، ہم میں سے تمام لوگ اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ مطلب فلانا بکرا، یہ اونٹ، یہ گائیں
کوئی حصہ، کوئی پوری گائیں، کوئی جو بھی تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور بالکل اس کا حکم ہے اور اسی طرح سے ہی ہمیں کرنا ہے. لیکن یہ جذبہ ہمارے اندر اس طرح سے نہیں ابھرتا کہ اچھا اس قربانی کے ساتھ مجھے کیا کیا قربان کرنا ہے، مجھے اپنے کون سے جذبات، اپنے احساسات، اپنے معاملات کی وہ کوشش کروں کہ اس رمضان میں اپنی جائزہ لوں کہ اس دفعہ مجھے کیا قربان کرنا ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر میں نے یہ 30 40 سالوں میں اس قربانی کو اس طرح سے لیا ہوتا اور اس طرح سے غور و فکر کیا ہوتا، تو آج میں کتنی ایکسپرٹ ہو چکی ہوتی قربان ہو اللہ کی راہ میں قریب ہونے میں یا اپنے معاملات کو قربان کرنے میں. تو مجھے بڑی یعنی کمی لگی اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کمی نہیں رکھی ہے. اللہ نے پورا ایک سسٹم، پورا ایک نظام بنا کے دیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس نظام کو سمجھتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، اور ہم بہت آرڈینری چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری ٹریننگ اس طرح سے ہو ہی نہیں پاتی. آپ دیکھیے کہ ایک عورت جو ہے وہ جب روٹی پکانا شروع کرتی ہے تو اسے اتنا مشکل لگتا ہے. ابھی بھی آج کل مجھے کچھ بچی ایسی ملتی ہیں کہ انہیں بڑا مشکل لگتا ہے کہ وہ روٹی پکائیں یا وہ پیڑا بنانا، یا جو ہم میں سے جو خواتین ہیں جو کہ کرتی چلی آئی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے. روٹی چاہیے، کھٹاکھٹ جلدی سے انہوں نے پیڑے نکالے، بنائے اور کر لیے، کیونکہ اس کی ان کو پریکٹس ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، جس کو بریانی بنانی نہیں آتی اس کو بریانی بنانی بہت مشکل لگتی ہے، جس کو بریانی بنانی آتی ہے وہ 2 منٹ میں جو ہے وہ کہتا ہے ہاں یہ کیا مشکل، لاؤ کھٹاکھٹ سامان نکالا اور بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے. تو جب میں اور آپ اللہ کی راہ میں قربانی کی پریکٹس کریں گے تو یقیناً میرے اور آپ کے لیے آسان ہوگا اپنے معاملات کو درست کرنا، اپنے آپ کو اس راہ پہ لے کے آنا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور ایسا بنانا کہ ہم جو ہیں وہ دنیا میں کچھ ایسا چھوڑ کے جائیں کہ لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں، اور ہم اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ دنیا میں چھوڑ کر جائیں. تو جب تک ہم قربانی کے فلسفے کو اس طرح سے نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس میں اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ نماز کو لے لیں. نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے. نماز میں انسان کیا کرتا ہے؟ قربانی دیتا ہے. کس چیز کی دیتا ہے؟ اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے. مطلب 5 وقت اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونا ایک بڑی بات ہے. آپ کو 10 کام کرنے ہوتے ہیں، اس میں سے آپ ٹائم نکالتے ہیں اور آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے. اس کے نتیجے میں ہمیں کتنا ہم اللہ کے قریب، آج آپ دیکھیں میں اور آپ کاؤنٹ کریں ہم کتنے ہزار دفعہ یا پتہ نہیں لاکھ دفعہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نمازوں میں. الحمدللہ جو بھی یہاں موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو آج قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں سننا. تو ہماری ان نمازوں نے، اتنے سالوں کی ٹریننگ نے ہمیں کتنا اللہ کے قریب کیا. میں نے اور آپ نے کتنے سال کے روزے رکھے ہیں، کتنے سالوں کے، آپ بتائیے کہ تو کیا لیول ہونا چاہیے تھا میرا اور آپ کا ایمان کا اور جذبے کا. یقیناً آپ لوگ کا زیادہ ہوگا لیکن میرا اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. اسی طرح زکوٰۃ، ہم کتنے اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے چلے آئے ہیں، لیکن آج اگر ہم جائزہ لیں تو کیا ہم اس سے وہ تقوی حاصل کر سکیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. تو آج ہوا کیا، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب بہت ظاہری چیزوں کے اوپر ہم بہت اٹک گئے تھے. نماز میں کیا ہوتا تھا؟ صفیں درست ہونی چاہیے، اس کے اوپر باقاعدہ مسجدوں میں لڑائی ہونے لگی تھی کہ نماز کی صف ایسے ہونی چاہیے. لوگ پکڑ پکڑ کے ایک دوسرے کے کندھے کو جو ہے نا وہ مطلب یقین کریں بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کندھے میں تکلیف ہو جاتی تھی، اتنے زور سے کندھے سیدھے کرتے تھے کہ بھئی یہ صف میں ایسے کھڑا ہونا چاہیے. ارے آپ کے بال دکھ رہے ہیں، دوپٹہ کھینچ لیا عورت کا کہ بھئی آپ کے بال دکھ رہے ہیں، نماز کیسے ہوگی آپ کی. تو یہ چیزیں ان کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ وہ فلسفہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میرے اگر بال نماز میں نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ میں رہوں اس طرح سے. یعنی اللہ کے نزدیک تو آپ دیکھیں نا، میں بغیر بالوں کے آؤں، بغیر دوپٹے کے آؤں، میرے بال نظر آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ زندگی میں آپ نے دنیا میں رہنا ہے تو آپ کو کیسے با پردہ اور با حیا ہو کے رہنا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ صفوں کے درمیان شیطان گھس آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ جڑ کے رہو، ایک دوسرے سے محبت سے رہو، ایک دوسرے کے قریب رہو. ہم نے صفوں کو اہم بنا لیا کہ صفوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے بال نظر نہیں آنے چاہیے، ہمارے ٹخنے جو ہیں ان سے وہ شلوار جو ہے اس طرح سے ہونی چاہیے لیکن ہم ان چیزوں میں الجھ کے رہ گئے اور اس کی جو اصل مغز تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. نماز میں حکم ہے کہ اول وقت میں جماعت لوگ، یعنی اول صف میں جانے کے لیے لوگ لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں اور باقاعدہ ناراضگی ہو جاتی ہے اس چیز کے اوپر، جبکہ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پہلی صف میں نماز پڑھیں یا آپ آخری صف میں نماز پڑھیں. اللہ کو فرق اس سے پڑتا ہے کہ
نماز میں اول وقت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی نیکی کا کام ہو تو تم اول وقت میں وہاں پہنچو. تو اگر ہم اس سے اصل سبق حاصل کر رہے ہیں، اگر ہم اس سے اصل لیسن لے رہے ہیں اور ہم دنیا میں اس کو اپلائی کر رہے ہیں، تو اللہ کو وہ سب بہت پسند ہے جو اول صف ہے. ورنہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ پہلی صف میں اور آپ کھڑے ہوں یا ہم آخری صف میں کھڑے ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ کوئی مطلوب نہیں کہ میں اور آپ صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہیں. کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آپ سوچیں، کبھی ہم لوگ سوچیں تو صحیح اس کے اوپر غور و فکر ضرور ہم کریں کہ اللہ کو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے. لیکن اللہ کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ وہ جو بھوک پیاس میں جو چیز آپ نے محسوس کی، وہ آپ نے اپنے بھائی بہن کے لیے محسوس کی کہ نہیں کی، کہ جن کے پاس روٹی اور کھانا اگر نہ ہو تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. تو اسی طرح جو ہے وہ حج کی قربانی کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ حج کی قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گوشت اور یہ مطلوب نہیں ہے. آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، آپ دیکھیں کہ ہم چونکہ مطلب ملک سے باہر ہیں، تو ہمیں بھی یہاں پہ بڑی آسانی لگتی ہے کہ بھی فون پہ بک کرا لیتے ہیں کہ قربانی کا جو ہے وہ بکرا، اور وہ نمبر دے دیتے ہیں آن لائن کہ یہ نمبر ہوگا، اس نمبر پہ جا کے جو ہے وہ 4 پیس کر کے دے دیتے ہیں کہ یہ آپ بکرا لے جائیں. اور یہاں پہ تو جو ہے وہ لینے والے بھی نہیں ملتے ہیں کہ بہت زیادہ تقسیم گوشت کی جائے، کیونکہ آس پاس پڑوس میں کچھ ہوتا نہیں ہے ایسا معاملہ. تو وہ گوشت بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ دوستوں کو دے دیا، خود کھا لیا ہم نے. لیکن در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ اصل جو قربانی وہ کیا تھی؟ کہ خود انسان جو ہے وہ گائے بکرے جو ہیں ان کو پالے، ان سے محبت کا ایک جذبہ پیدا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، آپ کو ویڈیو بقرعید آئے گی نا تو آپ کو اکثر ایسی ویڈیوز ملیں گی کہ چھوٹے بچے بلک بلک کے رو رہے ہوتے ہیں جب ان کے گھر کے قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے. بہت سی میرے سامنے ایسی ویڈیوز آئی ہیں اور میں نے دیکھی ہیں، اور ہم اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی اصل روح کو محسوس نہیں کرتے ہیں کہ آخر وہ بچہ کیوں رو رہا تھا اتنا بے تاب، کیونکہ اس بچے کو اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ اس سے اس کی قربانی برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو ہم نے اس چیز کو، آپ دیکھیں کہ یہ سارے ٹرینڈز ہیں جو آج کل کے ایک دنیا کے ٹرینڈ ہے جو اس طرف جا رہا ہے، اور ہم بھی اس کے اندر اس کی رو میں بہے چلے جا رہے ہیں. ورنہ حقیقتاً قربانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ جانور کو پالیں اور اس کو قربان کریں، اور اس تکلیف کو محسوس کریں جو حضرت ابراہیم السلام نے اس وقت محسوس کی ہوگی جب ان کو کہا گیا ہوگا. اور جب آپ وہ چیز اللہ کی راہ میں ایک دفعہ قربان کر دیتے ہیں تو پھر آپ اور چیزوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم سب لوگ. کہ ٹھیک ہے، ایک چیز انسان کو مزہ لگ جاتا ہے نا اس چیز کا، اس کی پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جو اس کے اثرات، اس کے ثمرات دکھاتے ہیں، تو انسان پھر اور زیادہ اللہ کی راہ میں جو ہے اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کو مزہ آنے لگتا ہے. تو جب تک ہم قربانی یا قرب کا مطلب نہیں سمجھیں گے، اللہ کے قریب ہونا قرب کا مطلب ہے، قربانی کا مطلب ہے. کوئی بھی قربانی دی، زکوٰۃ کی قربانی دی، نماز کی قربانی دی، کیا کہتے ہیں حج میں جو ہے وہ تو پورے مطلب تمام عبادت کا نچوڑ حج کے اندر آ جاتا ہے. اس کی قربانی دی، جس چیز کی بھی قربانی، اس کے نتیجے میں ہوا کیا، ہم کتنے اللہ کے قریب آئے. یہ ہے اصل پیمانہ اپنے آپ کو ہمیں جانچنے کا. تو اگر آج ہم ان چیزوں کے اوپر سوچنا شروع کریں گے اور عمل کرنا شروع کریں گے، آپ یقین کریں ہماری زندگیوں میں اتنی برکت اور اتنی رحمت آئے گی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ آج جو ہم اپنی زندگیوں میں بے برکتی محسوس کرتے ہیں، آج جو ہم اپنی صحتوں میں بے برکتی محسوس کرتے ہیں، بہت سے معاملات میں بے برکتی محسوس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس کی اصل روح کے بغیر پڑھنا شروع کر دیا ہے. بہت پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، بہت زیادہ ہم لوگ قرآن کی طرف آ رہے ہیں، لیکن ہم بہت کم اس طرح توجہ دیتے ہیں کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے. آپ دیکھیے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے غور و فکر، تدبر، تفکر. مطلب پورے قرآن میں آپ کو ہر آیت کے بعد یہ ملے گا کہ کیا تم غور و فکر کرتے ہو، کیا تم عقل رکھتے ہو، یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. کیا تم نے کبھی ساخت پہ غور کیا ہے، غور و فکر کیا؟ یعنی اس طرح کی تکرار ملے گی آپ کو بے تحاشا قرآن میں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو بھی کام کرے، کچھ بھی کام کرے، اس کے پیچھے اس کی دماغ، اس کی عقل ساتھ اس کے کام کر رہی ہو. اور وہ اندھا دھند، یعنی میں نے اگر آپ کو کچھ کہہ دیا تو آج آپ نے اس کو لے لیا، کل کسی اور نے کچھ اس کو کہہ دیا تو آپ نے اس کو لے لیا. یہ چیز ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خود غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. آج بے تحاشا ایسی لوگ کام کر رہے ہیں، ایسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، انڈیویجول لوگ کام کر رہے ہیں، بے تحاشا کام کر رہے ہیں، بہت بہترین کام کر رہے ہیں.
اب اس میں سے تو ہمیں چننا ہوگا نا کہ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اپنے عقل کو، اپنے غور و فکر کو دعوت دینی پڑے گی، کہ ہم دعوت دیں کہ اچھا کون ہے جو ہمیں روحانیت کی طرف لے کے جا رہا ہے، کون ہے جو ہمیں عبادات کی ظاہری مغز کی طرف، ظاہری ایک خول ہوتا ہے نا، جیسے اخروٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، اصل مغز اس کے اندر ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر اوپر کے چھلکے کی طرف ہی رکھتے ہیں، وہ آپ کو مغز تک جانے ہی نہیں دیتے۔ تو ہمیں خود غور و فکر کر کے اس مغز کو نکالنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ میں اور آپ کبھی بھی اس چیز سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ میں نے اور آپ نے یہ کہہ کے ہم وہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس نے تو مجھے ایسے کہا تھا، یا اس نے تو مجھے یہ سجھایا تھا، یا میں نے تو فلانی جگہ پہ یہ پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں قرآن میں بار بار ذکر نہیں کیا تھا کہ تم جو ہو وہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، اور جو غور و فکر کرتا ہے اللہ کے نام میں، اللہ کبھی اس کو محروم نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ محروم رہے گا تو پھر وہ بری ذمہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو بہت غور و فکر کیا تھا، میں نے تو بہت تدبر کیا تھا، لیکن مجھے مطلب کوئی چیز ایسی نہیں میرا راہ ملی، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ انصاف کریں گے، لیکن میرے اور آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا ہے، عقل اور فکر بھی دی ہے، ایسا ماحول بھی دیا ہے، اور تمام ایسے حالات بھی دیے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے میں اور آپ کس منہ سے ہم کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، یا میں نے تو یہ کیا تھا، یا میں تو اس کو صحیح سمجھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے پاس سب کچھ مہیا تھا، سب کچھ آسانی تھی، بس تم نے غور و فکر نہیں کیا، تم نے اس پہ اتنی محنت توجہ نہیں کی جتنی تمہیں دنیاوی معاملات میں تم کرتے تھے۔ ایک ایک چیز کی طرف آپ دیکھیے، ہمیں بچوں کا اسکول کا ایڈمیشن ہو، ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، ہمیں کوئی ڈریس لینا ہو، کتنی ہم مطلب ذوق شوق سے ہم اس کی وہ کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیز ہم چنیں، اچھا کوئی برانڈ کا ہم لباس پہنے، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اچھا اس فیلڈ میں ماسٹر ہو تو ہم اس کے پاس جائیں، اسکول یونیورسٹی ہو تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک اچھی رینک والی یونیورسٹی میں، ایک اچھے اسکول میں جو ہے ان کا ایڈمیشن ہو، تو یہ ہمارا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اختیار بھی دیا ہے۔ تو کیا دین کے معاملے میں میرا اور آپ کا بھی یہی طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے، کہ ہمیں اس میں سے پھر بہترین چیز چننی چاہیے کہ جو مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہی جبھی ہوگا کسی بھی معاملے میں، خاص طور پہ معاملات میں۔ نماز دیکھیں، نماز جو ہے وہ تو بیسک ٹول ہے معاملات کو سالو کرنے کا۔